اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مِنَ الْفُرَاتِ يَنْصَرِفُ إِلَى الشُّرْبِ مِنْهَا كَرْعًا عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا إِلَى الْمَجَازِ الْمُتَعَارَفِ وَهُوَ شُرْبُ مَائِهَا بِأَيِّ طَرِيقٍ كَانَ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ چل رہا ہے کہ حقیقت مستعملہ ہو، حقیقت کیا ہو تو اس کے لیے مجاز متعارف کوئی نہیں، تو اب تو بالاتفاق حقیقت مراد ہے، یعنی حقیقت پر عمل ہے، مجاز پر کوئی نہیں۔ تابہ یہ رت اللہ کے نظر نہیں آتا تھی۔ اچھا جی، اور اگر حقیقت مستعملہ ہے لیکن مجاز متعارف ہے، مجاز بھی حقیقی معنی بھی لوگ مراد لیتے ہیں لیکن مجاز زیادہ مراد لیا جاتا ہے۔ اب اختلاف ہے، امام صاحب کے نزدیک حقیقت اولا ہے، صاحبین کے نزدیک عموم مجاز پر عمل کریں گے کہ حقیقی اور مجازی معنی دونوں اس کے فرد بن جائیں۔ آگے سمجھے، اس پر مثالیں دی تھی۔ پہلی مثال ہے وہ گندم کھانے والی، اب دوسری مثال جی کہ پہلے تو سمجھو نا بھی دیہاتاں میں اسی آپ لوگ ڈنگر چراندے رہے تو نہراں دے اوتے نا باہروں لمیاں پے کے نا تے کپڑا منہ تے رکھ کے تے لمیاں پے کے منہ نال پانی پینا نہر وچوں، سمجھے، یا بچ نہان لگے تو اتنے منہ رکھ کے پانی پین لگ پہ۔ جدوں گٹر جی سسٹم کو نہیں سیگا، ہوں تو سارے پانی گندے ہو گئے ترک گئے جی، تو یہ جڑا ہے نا بھی یہ بھی منہ لا کے پانی نہراں وچوں پینا، یہ بھی لوکاں وچ استعمال ہے فیل، تے انج نہر تو پانی بھر کے بک نال پینا تے ڈبے چ پا کے پینا وہ بھی ہے پیا جی۔ ہن سنو مسئلہ کہ کسی شخص نے قسم اٹھائی کہ بھئی نہیں پیے گا فرات سے، قسم چاہی کہ میں فرات دا پانی نہیں پیواں گا، میں او من نا من الفرات، بھئی نہیں پیوں گا جس پینے کی ابتدا فرات سے ہے، جس ایک سی پانی من الفرات، بے نہیں پیوں گا کس سے، فرات سے، تو میں ہوندا ہے ابتدائیہ بھی میرے پینے دی ابتدا کتھوں ہو گئی۔ اس کا ایک حقیقی معنی کیا ہے؟ وہ ہے کہ منہ لگا کر کرعن، بے خود منہ لانا پانی نو جتھے پانی جس جگہ تے موجود ہے۔ ویسے تمہیں سمجھایا سی کہ بوکے چ بہتا میں منہ لا کے پینا ہے، گلاس ہے جو کدھر نال پی رہا میں منہ لا کے پی رہے ہوں، لیکن مراد ہے کہ جتھے پانی اصلی وڈی تھان تے موجود ہے اوتھے منہ لا کے پینا، اینو کرن کہندے نے۔ اب ایک اس کا حقیقی معنی ہے کہ فرات سے بغیر بک بغیر ڈبے گلاس کے منہ لا کے پانی پیے، سمجھ آئیے جی۔ اور ایک ہے اس کا عام معنی کہ فرات کا پانی پینا خواہ جس طریقے کے ساتھ بھی ہو، خواہ جس طریقے کے ساتھ، یہ عام معنی کر رہے ہیں جی، وہ مجاز وچی ہوندا ہے۔ امام صاحب رحمہ اللہ کا فتویٰ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ اگر اس شخص نے فرات سے منہ لگا کر پیا تو آنس ہو جائے گا، اگر بک میں برتن میں ڈال کر پیا تو آنس نہیں ہوگا۔ صاحبین فرماتے ہیں عموم مجاز ہے کہ مراد ہے میں فرات کا پانی نہیں پیوں گا، فرات کا کوئی بھی صورت ہو، لہذا منہ لگا کر پیے، بک میں ڈال کر گلاس میں ڈال کر پیے، آنس ہو جائے گا جی۔ ہاں جی، کیا کیا جی؟ اور مثال فرماتے ہیں کہ بندے نے قسم اٹھائی کہ وہ فرات کا پانی نہیں پیے گا۔ اب اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی حقیقی ہے، دوسرا مجازی۔ معنی حقیقی یہ ہے کہ وہ منہ لگا کر پانی نہیں پیے گا،
مجازی معنی قسم اٹھانے نے حقیقی معنی دے بھی وہ تو نہیں تو نفی بعد نہ قسم دی کہ بھی پانی پینا فرات سے اس کے ایک حقیقی معنی کیا منہ لگا کر پینا بلا واسطہ، اور ایک ہے اس کا دوسرا معنی کیا کہ بھئی جو ہے نا برتن میں ڈال کر پینا، کیا برتن میں ڈال کر پینا۔ مجازی معنی کیا برتن میں ڈال کر۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں چونکہ حقیقت مستعملہ ہے، چونکہ حقیقت مستعملہ کہ ہے، دیہاتی لوگ اس طرح کرتے ہیں، جی جی دیہاتی لوگ اس طرح کرتے ہیں، تو لہٰذا اگر یہ منہ لگا کر لہذا اگر یہ منہ لگا کر پانی پیے گا تو ہانس ہو جائے گا، اور اگر کسی برتن میں ڈال کر، اگر کسی برتن میں ڈال کر پانی پیے گا تو ہانس نہیں ہوگا۔ اور صاحبین فرماتے ہیں عموم مجاز، صاحبین فرماتے ہیں عموم مجاز ہے، نہ منہ لا کے یہ حقیقت، نہ برتن چپا کے مجاز، بلکہ تیسرا معنی کہ میں فرات سے پانی نہیں پیوں گا خواہ کوئی بھی صورت ہو، میں فرات سے پانی نہیں پیوں گا خواہ کوئی بھی صورت ہو۔ اب کوئی بھی صورت میں دونوں آ گئے کہ بلا واسطہ پیے یا کسی چیز میں ڈال کر پیے، تو لہذا جس طرح بھی پیے گا کیا ہو جائے گا، ہانس ہو جائے گا۔ اور اسی طرح ہوتے یعنی مثل حقیقت مجاز متعارف مسئلہ سابقہ کے، یہاں بھی حقیقت مجاز مسئلہ شرب میں۔ اور اسی طرح اگر قسم اٹھائی اور اسی طرح اگر قسم اٹھائی نہیں پیے گا فرات سے فرات سے تو پھرے گی قسم تو پھرے کی قسم پینے کی طرف، پینے کی طرف، فرات سے کر عن، اور تھر لکھے ہوا عادت و عوامل آراب دیاتیاں دی عادت تے کر عن لکھے تھلے تناول الپانی بالمنہ، پانی دی جگہ تو نظر آئے، ایڈا سادہ معنی پھر بھی نہ پتہ لگے۔ اور تے لکھے کل بہائم ڈنگر جڑے نے ڈبے چ پا کے پیندے نے، جتھے بھی پانی اتھے منہ لا کے پیندے نے جی۔ کہ تو کہ پھرے گا کن کے نزدیک، امام صاحب کے نزدیک، امام صاحب کے نزدیک، اور انہما اور عندہما پھرے گی قسم پھرے کی قسم مجاز متعارف کی طرف، مجاز متعارف کی طرف، فیما بین العوام، ٹھیک ہے، اور وہ کون، وہ مجاز متعارف، اور وہ پینا فرات کا پانی، کہ میں فرات کا پانی نہیں پیوں گا جس طریقے کے ساتھ بھی کہنا ہو، اس طریقے کے ساتھ بھی ہو۔ حقیقی معنی منہ لا کے، مجازی معنی برتن چپا کے، تے تیسرا عموم مجاز ہے کہ میں اس کا پانی نہیں پیوں گا خواہ کوئی بھی صورت ہو جی۔ اور اسی طرح اگر قسم اٹھائی کہ نہیں پیے گا فرات سے تو پھرے گی قسم پینے کی طرف فرات سے، قرآن امام صاحب کے نزدیک، اور کارن بھی خود منہ لا کے، اور عندہما مجاز متعارف کی طرف، اور وہ پینا ہے فرات کا پانی جس طریقے کے ساتھ بھی ہو۔ اور اسی طرح اگر قسم اٹھائی نہیں پیے گا فرات سے تو پھرے گی قسم پھرے کی قسم پینے کی طرف فرات سے، کر عن منہ لا کے پینا، امام صاحب کے نزدیک رحمہ اللہ، پھرے گی او لکھا جان صارف، پھرے گی قسم، پھرے کی قسم متعارف، اور مجاز واجہ مجاز متعارف کی طرف، پھرے کی قسم مجاز متعارف کی طرف، اور جس واجہ جائے وہ ہوا، اور وہ اگر ٹور بھی گیا وہ جس طریقے سے جملہ چھڑ دیتے، یہ ختم والے سے 12 طرح بیدہ تو پڑھ کے جزرات ختم ہو گئے، لو آلو بوٹیاں، اور وہ کون لکھا نہیں بینستور مجاز متعارف، یار بولنا کیوں نہیں ہوں، اور وہ پینا ہے فرات کے پانی کا، بے ائے طریقن کا، نہ جس طریقے اور طریقے کے ساتھ ہو، کوشش کرنی تو پتر گل بننی ہے۔ ثم المجاز عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ خلف عن الحقیقت فی حق اللفظ وعندہما خلف عن الحقیقت فی حق الحکم۔
حتى لو كانت الحقيقة ممكنة في نفسها إلا أنهم ہم نو چھڈ امتنع العمل بحال مانع يصار إلى المجاز وإلا صار الكلام لغوا وعنده يصار إلى المجاز وإن لم تكن الحقيقة ممكنة في نفسها مثال او صبر ہو بچیا. اچھا جی بڑا وڈا قانون نرا اوکھا تے نرا سوکھا شاہ جی. اچھا جی مطلب بندہ جے توجہ نہیں تے اوکھا ہے تے جے توجہ ہے تو کوئی اوکھا نہیں جی. توجہ کرے جی ذرا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک گل سمجھنے تو پہلا دیکھو زید قائم یہ لفظ سمجھ آتا ہے. زید کی ہے ترکیب قائم ان کو معنی بھی ہے پکی گل ہے ذہن چ رکھا جائے. اچھا جی توجہ ایک تا پیچھے نا حقیقت کی تین قسمیں محجورہ متعذرہ محجورہ تے مستعملہ. اس کے متعلق قوانین آ گئے. مسئلہ نمبر مڈو شڈو مجاز. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک لفظ دا استعمال اپنے حقیقی معنی ایک ہی ہوندا ہے اپنے موضوع لا وچ ایک ہی ہوندا ہے معنی حقیقی تے لفظ دا استعمال موضوع لا دے غیر وچ مناسبت نال یہ پکی گل ہے جی. تو لہذا اصل وچ تم لفظ جڑا ہے اون دا موضوع لا کون ہے نہ اون دا جڑا موضوع لا معنی حقیقی تو یہ نا وہ اصل ہے نا تے مجاز اصل نہیں ہے. مجاز اصل نہیں ہے. اے سمجھو نا پہلے کہ لفظ دا جڑا موضوع لا ہے اس دا معنی حقیقی ہے اور اس دا اصل موضوع لا تے وہی ہے نا. تو مجازی اصل موضوع لا وہ غیر ہے کی ہے. لہذا مجاز حقیقت اصل کی ہے حقیقت اصل مجاز خلیفہ. اگر پھر ٹرتے ہیں پہلے انہیں سمجھنے کی کوشش کرو ایک نئی لغت سمجھو کہ حقیقت اصل مجاز خلیفہ حقیقت اصل مجاز خلیفہ. سمجھے پہ ہو بھائی ظاہر لفظ دا موضوع لا جڑا ہے وہ حقیقی ہے نا تے اصل موضوع لا تے یہی ہویا نا وہ جڑا غیر ہے وہ اصل ہے وہ تو نہیں نا. تے لہذا موضوع لا کی ہویا حقیقت ہوئی اصل تے مجاز ہویا حقیقت ہوئی اصل مجاز خلیفہ حقیقت ہوئی اصل مجاز خلیفہ. اے میں کنی میرے خوارن پکانے دی کوشش کر تسی بھی ہو میرے گوانڈی ہو کیا کہ بزرگاں حقیقت اصل ہے اور کیا کہ حقیقت ایک گل واضح میں نے کوئی دلیل دین دی لوڑ نہیں نا بے لفظ دی وضع کندے واسطے جس معنی واسطے وضع ہے اصل وہ نہیں ہونا چاہیے تے جندے واسطے وضع نہیں اصل ہونا چاہیے وہ اس اصل دا کی ہونا چاہیے. لہذا مجاز حقیقت کا خلیفہ ہوتا ہے. مجاز حقیقت کا خلیفہ ہوتا ہے. ہوں آجو سبق ٹور گیا گا. امام صاحب کے نزدیک مجاز خلیفہ ہے حقیقت کا لفظ کے حق میں. انواخ امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک مجاز خلیفہ ہے حقیقت کا لفظ کے حق میں. پھر آخ امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک مجاز خلیفہ ہے لفظ کے حق میں. پھر آخ امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک مجاز خلیفہ ہے حقیقت کا لفظ کے حق میں. پچھلی گل پکاؤ نا مطلب پھر بلا دو مولوی جی حقیقت اصل ہے جی مجاز خلیفہ ہے. ہم کیا کہ امام صاحب کے نزدیک صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک مجاز خلیفہ ہے حقیقت کا لفظ کے حق میں. پھر آخر امام صاحب کے نزدیک مجاز خلیفہ ہے حقیقت کا لفظ کے حق میں. بس. اور صاحبین کے نزدیک مجاز خلیفہ ہے حقیقت کا حکم کے حق میں. اور صاحبین کے نزدیک مجاز خلیفہ ہے حقیقت کا حکم کے حق میں. صاحبین کے نزدیک مجاز خلیفہ ہے حقیقت کا حکم کے حق میں. صاحبین کے نزدیک مجاز خلیفہ ہے حقیقت کا حکم کے حق میں. سمجھے مولک کونی بھائی مجاز خلیفہ ہے حقیقت کا لفظ کے حق میں کن کے نزدیک امام صاحب کے نزدیک. اور
اور مجاز خلیفہ ہے حقیقت کا حکم کے حق میں صاحبین کے نزدیک. اے دو جملے اساں پڑھ لے, اے دو اساں بورڈ پڑھ لینے, ہن انہاں مطلب سمجھنے دی کوشش کرنی. انہاں دا یہ دو بورڈاں دا مطلب کی ہے سمجھی جی, ان دا معنی کریے پھر اگر چلتے پھر حاشیے بعد چ پڑھیں گے. خیر ہوئے. پھر مجاز ان دا بھی حنیفہ رحمہ اللہ خلیفہ ہے. خلیفہ تو کی لکھا ہے بدل اور نائب حقیقت سے حقیقت سے لفظ کے حق میں, لفظ کے حق میں, کس میں, لفظ کے حق میں اور صاحبین کے نزدیک. اور صاحبین کے نزدیک اب چنال جوڑو, مجاز خلیفہ ہے مجاز خلیفہ ہے حقیقت سے حقیقت سے حکم کے حق میں. حکم کے حق میں. جی پھر مجاز امام صاحب کے نزدیک خلیفہ ہے حقیقت کا لفظ کے حق میں, اور صاحبین رحمہم اللہ کے نزدیک خلیفہ ہے حقیقت کا حکم کے حق میں. اور پھر مجاز امام صاحب کے نزدیک خلیفہ ہے حقیقت کا لفظ کے حق میں, اور صاحبین کے نزدیک مجاز خلیفہ ہے حقیقت کا حقیقت سے حکم کے حق میں. سمجھ آ گئی جی. ہوں اگلی حتیٰ والی گل سمجھنی, ہوں پھر سمجھا, توجہ کرو ایک باری. ہیلو, امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک مسلمان کی زبان کی بڑی اہمیت ہے. امام صاحب کے نزدیک مسلمان کی زبان کی بڑی اہمیت ہے, بلکہ انسان کی زبان کی بڑی اہمیت ہے. کلمہ جڑے کافر نے پڑھیا سی فٹو فٹ تلوار ویکھ کے تے سونے فرمایا پھر دل چیر کے ویکھنا سی نا, ان دی زبان نو اہمیت دیتی کہ نہیں جی. انسان دی زبان دی بڑی کنہ دے نزدیک امام صاحب سمجھے جی. امام صاحب فرماندے نے بے عاقل بالغ نے جڑی گل کیتی ہے, عاقل بالغ نے جڑی گل کیتی ہے, کوشش کرو اس گل نو ٹھیک کرنے دی لغویت کو بچانے دی. عاقل بالغ نے جیڑی گل کیتی ہے اینو لغویت کو بچاؤ تے کوشش کرو ایندا کو معنی مفہوم بنے, ایندا کوئی یہ جڑا بچ لکھیا وہ نہیں سمجھا رہے, اونج باہروں نال جوڑ رہے ہیں تاکہ سمجھ آوے جی. امام صاحب فرماتے ہیں کہ انسان جو عاقل بالغ مسلمان دی بھی قید نہ لا لو, عاقل بالغ جو بولتا ہے اس کے کلام کی حیثیت ہے, کوشش کرو کہ اس کا کوئی معنی مفہوم بنے تاکہ وہ بات لغو نہ ہو. اس لیے قانون ہے المرء یؤخذ باقرارہ, ہر شخص اپنے اقرار کے ساتھ پکڑا جاتا ہے, ہر شخص اپنے اقرار کے ساتھ پکڑا جاتا ہے. عاقل بالغ ہوش و حواس نال قاضی صاحب دے سامنے کہندا ہے, مولوی صاحب کہندا ہے جی قاضی صاحب میں نے فضیل کے 10,000 روپے دینے ہیں, بعد وچ لاکھ قسمہ چاہے جی مذاق کیتا ہے, یہ 10,000 پہ گئے. سمجھے پہ کیونکہ زبان کا اعتبار ہے المرء یؤخذ باقرارہ. توجہ کرے جی یار, کوشش تاکہ دماغ وچ گل آ جائے تاہیں فائدہ ہے جی. تو امام صاحب کیا فرماتے ہیں امام صاحب فرماتے ہیں کہ جو عاقل بالغ نے جو بات کی ہے کوشش کرو اس کا کوئی معنی بنے, وہ لغویت سے بچ جائے, لغویت سے بچ جائے. ہن واپس آؤ امام عطا کے, ہن سنو جی اے پہلی گل جے صاحبین دی ایک باری تقریر میں کرن لگا لفظاں دے مطابق, تو تسی غور کرو کتاب وال. او تفریع علی مذہبی صاحبین نظر آ رہے ہیں, اور جب کو مثال آئے گی تو پھر ساری گل کھل جائے گی. حتیٰ کہ اگر حقیقت ممکنہ ہے فی نفسہا, حقیقت ممکنہ ہے فی نفسہا, بے حقیقی معنی اتھے بن سکتا ہے, حقیقی معنی اتنے بن سکتا ہے, مگر اس حقیقی معنی پر کسی معنی کی وجہ سے عمل نہیں ہو سکتا. کتاب لو دیکھنا, مگر اس حقیقت معنی کی وجہ سے, معنی کی وجہ سے عمل نہیں ہو سکتا کس پر, حقیقت پر, تو لہٰذا مجاز کی طرف رجوع کریں گے. لہٰذا مجاز کی طرف چونکہ حقیقت بن تو سکتی تھی لیکن کوئی رکاوٹ آ گئی یا حقیقی معنی پر عمل نہیں ہو سکتا, لہٰذا مجاز کی طرف. وَإِلَّا اگر وہاں حقیقی معنی بن ہی نہیں سکتا, حقیقی معنی بن ہی نہیں سکتا, تو پھر یہ کلام لغو چلی جائے گی, یہ کلام لغو چلی جائے گی. صاحبین کی بات کا مطلب یہ ہے
کہ کسی نے کلام بولی، کسی نے، اس کا حقیقی معنی بن سکتا ہے، حقیقی، لیکن کسی معنی کی وجہ سے حقیقت پر عمل نہیں ہو سکتا، کسی معنی کی وجہ سے حقیقت پر عمل نہیں ہو سکتا۔ اب مجاز کی طرف رجوع کریں گے، اب مجاز کی طرف رجوع یعنی مجاز پر عمل کریں گے، لیکن اگر اس کے جملے کا جو اس نے بولا ہے اس کا حقیقی معنی ممکن ہی نہیں، اس کا لہذا یہ کلام لغو ہے، لہذا اس ہوتے کوئی فتویٰ نہیں جاری ہوگا۔ ہاں جی، کیا کہ جی صاحبین کے قول کا مطلب یہ ہے کہ اگر حقیقت کسی نے جملہ بولا، کسی نے جملہ بولا، وہ حقیقی معنی ممکن ہے، وہ حقیقی معنی ممکن ظاہر اس کا جو موضوع ہے وہ حقیقی معنی ہے نا، وہ ممکن ہے، بن سکتا ہے، بن سکتا ہے، مگر کسی معنی کی وجہ سے اس پر عمل نہیں ہو سکتا، تو صاحبین کے نزدیک رجوع کیا جائے گا مجاز کی طرف، اور اگر اس کا حقیقی معنی ہی نہیں ہے تو پھر بن ہی نہیں سکتا، بن ہی نہیں حقیقی سکتا، معنی ممکن ہی نہیں ہے، تو کلام لغو ہو جائے گی۔ کن کے نزدیک صاحبین اندہ کری معنی کر، وہ پھر مثال پڑھ کے پھر بشک واپس مڑو شروع کر دیا جی، حتیٰ کہ حتیٰ کہ اگر ہو اگر وہ حقیقت حقیقت ممکنہ ممکنہ فی نفسہا، فی نفس، اے بے اعتبار ذات ہے، ذات کے اعتبار سے، مگر یہ کہ مگر یہ ممتنع ہے عمل بالحقیقت، ممتنع ہے عمل بالحقیقت، کسی معنی کی وجہ سے، کسی معنی کی وجہ سے تو رجوع کیا جائے گا رجوع کیا جائے مجاز کی طرف، مجاز کی طرف، وَإِلَّا وگرنہ کی مطلب بین نصور لکھے کہ اگر حقیقت ممکنہ نہیں، حقیقت بن ہی نہیں سکتی، تو ہو جائے گی کلام لغو۔ تو ہو جائے گی کلام لغو۔ ہاں جی، حتیٰ کہ اگر ہو حقیقت ممکنہ فی نفسہا، مگر یہ کہ ممتنع ہو عمل حقیقت کے ساتھ کسی معنی کی وجہ سے، تو رجوع کیا جائے گا مجاز کی طرف، وگرنہ ہو جائے گی کلام لغو۔ یعنی کوئی اتھے فتویٰ جاری نہیں ہوئے گا، حتیٰ کہ اگر ہو حقیقت ممکنہ فی نفسہا، مگر یہ کہ ممتنع ہے عمل بالحقیقت کسی معنی کی وجہ سے، تو کیا جائے گا جائے گا مجاز کی طرف، وگرنہ الا مرکبہ ہے کہ اگر حقیقت ممکنہ ہی نہیں تو وگرنہ کلام، وگرنہ سار الکلام وگرنہ ہو جائے گا کلام لغو، ہو جائے گی ہو جائے گی کلام لغو۔ لغو۔ اے آ گیا صاحبین دے، امام صاحب کے نزدیک اگرچہ حقیقت ممکنہ نہ ہو، اگرچہ حقیقت ممکنہ نہ ہو کہ متکلم نے، وہ عاقل بالغ ہے، جملہ بولا ہے، اس کا مبتدا خبر ٹھیک ہے، عاقل بالغ نے جو جملہ، اس کے مبتدا خبر ترکیب سب ٹھیک ہے، توڑے حقیقت ممکن نہ ہو، تب بھی مجاز کی طرف رجوع کریں گے، تب بھی مجاز کی طرف رجوع کریں گے۔ ہاں جی، امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک اگرچہ حقیقت ممکنہ نہ ہو، اگرچہ حقیقت ممکنہ نہ ہو، تب بھی مجاز کی طرف رجوع کیا جائے گا، یعنی اس نے جو جملہ بولا ہے وہ ٹھیک ہو، جو اس نے جملہ بولا ہے وہ ٹھیک ہو، وہ مبتدا خبر اس کے ٹھیک ہے، مسند لے ٹھیک ہے، اور بزرگوں ادھر توجہ کرو، اس کے مسند اور مسند لے ٹھیک ہے، توڑے حقیقی معنی وہاں ممکن نہیں، تب بھی مجاز کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ کن کے نزدیک؟ امام صاحب رحمہ اللہ کے صاحب بین مڈو دھیان کرو، امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک مجاز خلیفہ ہے حقیقت سے لفظ میں، صاحبین کے نزدیک مجاز خلیفہ ہے حقیقت سے حکم کے حق میں۔ اب صاحبین کے مذہب پر تفریح مثال اگوں آ رہی، حتیٰ کہ اگر حقیقی معنی ممکن ہے فی نفسہا، لیکن کسی معنی کی وجہ سے عمل نہیں ہو سکتا، تو اب مجاز کی طرف رجوع کریں گے، اب مجاز کی طرف رجوع کریں۔ اور اگر حقیقی معنی ہے ہی نہیں، بن ہی نہیں سکتا، تو کلام لغو چلی جائے گی۔ امام صاحب فرماتے ہیں حقیقی معنی ممکن ہو، عمل نہیں ہو سکتا، اب بھی مجاز کی طرف رجوع کریں گے، حقیقی معنی ممکن ہی نہیں، کلام ٹھیک ہے، کلام حقیقی معنی ممکن ہی نہیں، تب بھی مجاز کی طرف رجوع کیا جائے گا، تب بھی مجاز کی طرف رجوع کیا جائے گا، تب بھی مجاز کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ کتوں معنی کرنا ہی
اور عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ رجوع کیا جائے گا مجاز کی طرف، اگرچہ نہ ہو حقیقت ممکنہ فی نفسہا، اور اگر ممکن ہو اور عمل ممکن نہ ہو تو پھر تو بطریق اولا کریں گے جی۔ اور عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ رجوع کیا جائے گا مجاز کی طرف اگرچہ نہ ہو حقیقت ممکنہ فی نفسہا، اور عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ رجوع کیا جائے گا مجاز کی طرف اگرچہ نہ ہو حقیقت ممکنہ اگرچہ نہ ہو حقیقت ممکنہ فی نفسی۔ فی نفسہا ہونے دی مثال تے پھر ایک گل کھل جائے گی، پھر دوبارہ ترجمہ کر لیا جی۔ مثالہ اذا قال لعبده وهو اکبر سنا منہ سن حسن ٹھیک ہے، هذا ابنی لا يصار الى المجاز عندهما لاستحالة الحقیقة وعنده يصار الى المجاز حتى يعتق العبد۔ چلو جی یو تقل، چلو جی میں صحیح، کوئی تخیل نہیں۔ توجہ جی، پہلے ایک حدیث سمجھو، کوئی شخص کیا کہ کوئی شخص ذو رحم محرم کا مالک بنے، کیا کہ مولوی جی ذو رحم محرم، اور جنہاں نال شادی کدی بھی نہیں ہو سکتی، کوئی شخص محرم کا مالک کرے تو وہ فوراً اس پر خود بخود آزاد ہو جاتا ہے، وہ فوراً ایک جملہ تو رو جان کو نکل گئی، کوئی شخص مالک بنے تو وہ خود بخود جنگ ہوئی، کافر ہتھے آ گئے، کافر ہتھے آ گئے، کوئی کسی دا غلام کو کسی دا غلام کو کسی دا، یا کوئی کافر آیا جنگ او مسلمانوں دے ہتھے آ گیا، ادھر آ کے انہیں کلمہ پڑھیا، مسلمان ہو گیا، آزاد ہو گیا، کمائی جناب پلازے بن گئے، پھر جنگ ہوئی، پیچھے اندے پرا اندے ابے تے اماں ٹل لایا، 5-7 پرا اور جم پے، بھیناں جم پی، انہوں کوئی پتہ نہیں جی، ظاہر ہو کافراں دے ملک چ جنگ ہوئی، وہ سارے قبضے وچ آ گئے، سارے قبضے چ آ گئے، وہ فوجیاں نوں ونڈے جائے بھی نال فوجی بن کے گیا، ان دے حصے وچ جیڑا غلام یا لونڈی آیا وہ ایندا ابا ہے، وہ ایندی اماں ہے، وہ ایندا بھرا ہے، وہ ایندی بھین ہے، وہ ایندا بھتیجا ہے، وہ ایندی بھتیجی ہے، وہ ایندا بھانجا ہے، ایندی بھانجی ہے، نانا ہے، نانی ہے، دادا ہے، دادی ہے، پھپھی ہے، ماسی ہے، سمجھتے ہو، ماما ہے، چاچا ہے، یہ ساری زیر محرم نے، کوئی مولوی جی دے حصے میں جا گا تو انہوں کوئی نہیں پتا، اینوں تے بعد پتہ لگا تو فلانا ہے، فوراً یہ آزاد ہو جائے گا، یہ کوئی کھانے چ پیندی بیکاری جی، اے مطلب جے کہ جب کوئی ذو محرم کا کیا بنے گا مالک بنے گا تو وہ فوراً آزاد ہو جائے گا، جب کوئی ذو محرم کا مالک بنے گا تو وہ فوراً آزاد ہو جائے گا، اے بھی شریعت ایک قانون کی ہے، شریعت کا قانون، اینو سامنے رکھ کے تر مسئلہ سمجھو، جب مالک اے وڈا کہ چھوٹا بعد فیصلہ کرنا ہے، اجے مطلق کرنا، مالک اپنے غلام کو کہے، مالک اپنے غلام کو کہے کہ تو میرا پتر ہے، تو میرا حقیقت جو پتر ہے نہیں ہو، مالک غلام نو کیا کہ اے ہاذا ابنی، اے میرا پتر ہے، اور اے جڑا ہے نا ایندہ پتر نہیں ہے، ایندہ حقیقی معنی تے وے کہ ایندہ پتر ہوئے، چونکہ پتر نہیں حقیقی معنی نہیں بن سکتا، تے چونکہ جلے پتر ہوئے اصلی ہوندہ تے زیر محرم ہونا سی کہ نہیں سی، انہیں فوراً کی ہو جانا سی، تے لہذا جس لئے آکھیا نا انہیں ہاذا ابنی تے پتر تے ہے نہیں، تے مطلب ہوندہ ہے کہ ہاذا حر، ہاذا بھی اعداد ہے، لہذا کوئی بندہ اپنے غلام نو کیا کہ ہاذا تے وہ کی ہو جاندہ ہے، حقیقی معنی تے کہ میرا پتر ہے، تے مجازی معنی ہے بھی اعداد ہے، سمجھے ہو،
ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਕੀ ਆਖੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜੇ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਫਿਰ ਤਫਾਬਿਆ ਵੀ ਪਿਛਾ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਤੂੰ ਖਾਮ ਖਾਜ਼ਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮਜਾਜ਼ੀ ਮਾਨਾ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕੀ ਵੈ ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਪਿਓ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਹਾਜ਼ਾ ਇਬਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਕੀਕੀ ਮਾਨਾ ਕੀ ਨਸਬੀ ਪੁੱਤਰ, ਇੱਕ ਮਜਾਜ਼ੀ ਮਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਇੱਕ हकीकी माना नस्बी पुत्र, एक मजाजी माना आज़ादी। को गल समझ आई। हुण वापस सबक वाल आओ। मालिक जिहड़ा है वो 30 साल दा की है 30 साल दा ते गुलाम है 14 साल दा की है 14 साल दा किन्ने दा 14 साल दा ते मालिक किन्ने साल वड्डा है 30 साल 16 साल 15 साल च बंदा बालग होवे ब्याह करे साल बाद मुंडा जम्मे ਤੇ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਅੱਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੱਡਾ 14 ਕਹਿ ਤੇ ਛੋਟਾ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਬਈ ਹੁਣ मालिक ने अपने ग़ुलाम को मौलवी जी कहा कि ये मेरा बेटा है, और उम्र का इतना फ़र्क है कि वाकई इसका बेटा हो सकता है। अब इमाम साहब और साहिबैन दोनों का इत्तेफाक है, ग़ुलाम आज़ाद हो जाएगा। अब क्योंकि हकीकी माना या मौलवी जी बन सकता है, कौन सा कि इन्नी उम्र वाला इहदा पुत्र हो सकता है, लेकिन माने की आया है, माने ये आया है कि ये पुत्र है नहीं, ये ते लिहाजा इत्थे मजाज वाल रजू है। किहड़ा मजाज की आज़ाद है की है ए तो दोवां दे नज़दीक मुत्तफक अलैह है जी। सुनिया जी। हुण ए जिहड़े इख्तलाफ है, गुलाम है मालिक 20 साल दा, गुलाम है 30 साल दा, उन्हें आख्या हाज़ा इबनी, मालिक है गुलाम है 30 दा या दे बराबर है, 1 साल वैसे बोल रहे 30 साल, उन्हें किया कि हाज़ा इबनी। ये इत्थे हकीकी माना मुमकिन है जी। हुण ये हकीकी माना तो बन सकता है क्योंकि वड्डा छोटे दा पुत्र, वड्डा और नस्बी पुत्र बाजिया, नस्बी पुत्र साहबैन फरमाते हैं चूँकि हकीकी माना मुमकिन ही नहीं है। हकीकी माना पहले हकीकी माना मुमकिन हो, फिर किसी माने की वजह से वहाँ वो बन नहीं सकता, तो मजाज की तरफ रुजू करेंगे। यहाँ जब ग़ुलाम बड़ा है मालिक छोटा है, हकीकी माना लिहाजा कलाम लगा। लिहाजा इमाम साहब फरमाते ने जुमला ठीक है कि कोई नहीं, केड़ा मुब्तदा खबर ठीक ने, लिहाजा हकीकी माना अगरचे मुमकिन नहीं, चूँकि आकिल बालिग ने जुमला बोला है और जुमला ठीक है, इसलिए मजाज की तरफ रुजू करेंगे। इसलिए तो गुलाम क्या हो जाएगा ए मतलब ये कि हकीकत मजाज हकीकत का खलीफा है लफ्ज़ में, और साहबैन के नज़दीक मजाज हकीकत का खलीफा है हुक्म में। समझा जे कि साहबैन कहते हैं पहले हकीकत मुमकिन हो, किसी माने की वजह से अमल नहीं हो सकता, मजाज पर अमल करेंगे। इमाम साहब फरमाते हैं जुमला ठीक हो, तोड़े हकीकत नहीं बन सकती, तब भी जायज़ है, तब भी तो इमाम साहब के नज़दीक की हो जाएगा, क्योंकि आकिल बालग ने जुमला बोलिया हाज़ा इबनी, इनका कोई मतलब होना चाहिए जी, इनका कोई इंजे कुट खैसू तो सेसू तो जी वाले इंजे गलत नहीं ना जी। हाँ बिशाबा जी बयान करो जी। कोई माड़ी जी पई खाने च के कोई नहीं भला हो जी। मिसाल इसकी कि जब मालिक ने कहा अपने गुलाम को कि ये मेरा हाज़ा इबनी और ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, और ध्यान से रखना है कि जी रहीम महरम जो होता है वो मौलवी जी फौरन क्या हो जाता है कि उसी कानून के तहत जब इसको बेटा कह रहा है, तो अब बेटा अगर होता असली तो फौरन क्या होना था, तो चूंकि असली बेटा तो है नहीं, लिहाजा मजाज की तरफ रुजू करेंगे कि आज़ाद हो जाएगा। तो अब मालिक है बड़ा और गुलाम है छोटा, और इतना फ़र्क है कि इतनी उम्र वाले का इस उम्र का बेटा हो सकता है, इतनी उम्र वाले का इतना बेटा हो सकता है, इतनी उम्र का बेटा हो सकता है।
تو اب امام صاحب رحمہ اللہ کے بھی نزدیک بھی اور صاحبین کے نزدیک اتفاق ہے کہ مجاز کی طرف رجوع کریں گے، چونکہ وہ حقیقی بیٹا تو ہے نہیں ہے، لہذا حریت مراد ہے، لہذا غلام کیا ہوگا؟ آزاد ہو جائے گا، آزاد ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا۔ صحابہ پاک وچ مثال موجود جے 12 سال دے صحابی نے شادی کیتی سی، بالغ ہویا سی، سن دے ہو، تے بچہ پیدا ہو گیا سی 9 مہینے بعد، تے جس لے او 12 سال دا ہویا سی تو او بھی بالغ ہو گیا سی، اون دی بھی شادی کیتی سی تے بچہ پیدا ہو سی 9 مہینے بعد، تے 5.5 سالاں صحابی دادا بن گیا سی، مثال موجود ہے، پڑھ لو گے جی کنے اچ وہ تسی گن لو نا، 12 تے 12 24 تے او جڑا ہے نا اتوں جڑا ہے نا او 9 تے 9 کنے 18 مہینے، تو 1.5 سال ہوئے نا، تے 5.5 سالاں چ کی بن گئے؟ اسی 5.5 سالاں چ پوری ٹافی بھی نہیں کھول سکتے جی۔ ہاں بے شام ہے جی، ایک مثال موجود ہے، بچ آ جائے کہ کسی کو جی گل آوی گی نا وہ تو تم دس دیں کہ فلاں صحابی نے جی جی۔ اور جب کہا مالک نے اپنے کیونکہ لڑکا کم از کم کتنی عمر میں بالغ ہو سکتا ہے؟ 12 سال، زیادہ سے زیادہ یہ 12 سال گزر جائیں، 15 تک نشانی ظاہر، اسی کو تو مراہق کہتے ہیں بچیو، کہ قریب البلوغ کا مطلب ہے کہ کسی وقت بھی آج راتی سلطان شیطان آ گیا تو سویرے بالغ ہے جی، اے مطلب ہے جی جی۔ اور جب کہا مالک نے اپنے غلام کو ھذا ابنی، اور مالک غلام اپنے غلام سے چھوٹا ہے، مالک چھوٹا ہے غلام بڑا ہے، تو صاحبین فرماتے ہیں صاحبین فرماتے ہیں کیونکہ حقیقی معنی یہاں بن نہیں سکتا، جہاں پر حقیقی معنی نہیں بن سکتا، بڑا چھوٹے کا نسبی بیٹا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، تو اب اس کی کلام لغو ہو جائے گی۔ اور امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک اگرچہ چونکہ جملہ ٹھیک ہے، ہاذا مبتدأ ابنی خبر، بندہ عاقل بالغ ہے، بندہ عاقل بالغ، اور جملہ اس کا ٹھیک ہے، اگرچہ حقیقی معنی ممکن نہیں، کیونکہ وہ بڑا ہے، بڑا چھوٹے کا بیٹا نہیں، لیکن کلام لغو نہیں بلکہ اس کا معنی کریں گے، وہ کیا ہوگا کہ مجاز کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ دسو امام صاحب نے سونے دی امتیاں دا تحفظ کیتا ہے کہ کوئی نہیں؟ ان گنت مثالاں تسی توجہ کرو تو سمجھ آوے گی جی، کہ یار عاقل بالغ بندہ نے جملہ بولے سونے دا غلام ہی دا کو معنی ہونا چاہیے، ایویں لغو چلا جائے جی۔ چلو ہوں کوئی صاحب نے سمجھ نہیں آئی، یہ جڑا اگلا پنگا ہے بند، امام شافعی صاحب نے سمجھ نہیں آئی کیا کہ اگلا پنگا یہ مہربانی ہے پکا بند، جڑی گل کرنی وہ سمجھ نہیں آئی جی۔ ہوں سمجھ لگی جی کہ امام صاحب کے نزدیک مجاز خلیفہ حقیقت کا کس میں؟ لفظ میں، یعنی لفظ اگر ٹھیک نہیں تو مجاز پر رجوع کر سکتے ہیں۔ صاحبین دے نزدیک پہلے حقیقی معنی ممکن ہووے اور عمل ممکن نہیں کسی وجہ تو ہن مجاز پر رجوع کر سکتے ہیں۔ مثال اس کی جب کہا مولا نے اپنے غلام کو، حالانکہ غلام بڑا ہے ازرو سالوں کے مولا سے، آکھیا کی انہیں ھذا ابنی، تو صاحبین کی فرماندے نے نہیں رجوع کیا جائے گا مجاز کی طرف، اندہما، اور پیچھے بین اصول لکھی بلکہ لغو چلی جائے گی کلام اور نہیں ثابت ہوگی حریت، لہذا ایک کہنے نال غلام آزاد۔ اچھا جی، بوجہ محال ہونے حقیقت کے، کیونکہ بڑا نہیں ہوتا پتر چھوٹے دا، لکھا ہے بچ کے کوئی نہیں بلا تھی وے۔ اور اندہ بھی حنیفہ رحمہ اللہ رجوع کیا جائے گا مجاز کی طرف، حتیٰ کہ آزاد ہو جائے گا غلام۔ مثال اس کی جب کہا مالک نے اپنے غلام کو، حالانکہ غلام بڑا ہے ازروئے سن کے مالک سے، ابنی، تو نہیں رجوع کیا جائے گا مجاز کی طرف، اندہما، باوجہ محال ہونے حقیقت کے، اور اندہ بھی حنیفہ رحمہ اللہ رجوع کیا جائے گا مجاز کی طرف حتیٰ کہ آزاد ہو جائے گا غلام۔ شاباش جی۔ اس کی کہا مالک نے غلام کو، اپنے غلام کو، حالانکہ غلام بڑا ہے عمر میں مولا سے،
کیا کہا اس نے؟ هذا ابنی، یہ میرا پتر ہے. نہیں رجوع کیا جائے گا مجاز کی طرف اندہما، اندہما باوجہ باوجہ محال ہونے محال ہونے حقیقت کے کے اور اندہو رجوع کیا جائے گا مجاز کی طرف جائے گا مجاز کی طرف حتیٰ کہ آزاد ہو جائے گا غلام. اور پھر پچھوں دیکھو پھر مجاز اندہ ابی حنیفہ رحمہ اللہ خلیفہ اور بدل اور نائب ہے حقیقت سے لفظ کے حق میں. کس میں؟ لفظ کے حق میں. او اشیاء دیکھو لفظ والا پچھلا لمبا پھر پڑھ دیں. او یعنی مجاز کے حکم کا ترتب تقاضا کرتا ہے کلام کی صحت کا باعتبار عربیت کے، یعنی مشتمل ہونا مبتدا پر خبر پر اور کلام کا موافق ہونا مذکر مؤنث ہونے میں، افراد میں تعدد میں. کلام بالکل ٹھیک ہوئے باوجود قطع نظر سے اس کے صحیح ہونے کے ان امکان ترتب حکم الحقیقت فی، اس کا لحاظ نہیں. کلام ٹھیک ہے، سنیے گل. اور اندہما خلیفہ ہے مجاز حقیقت سے حکم کے حق میں، حتیٰ کہ اگر ہوئی حقیقت ممکنہ، بے حقیقی معنی بن سکتا ہے، یہ مطلب ہے ممکنہ فی نفسہا، مگر یہ کہ ممتنع ہے عمل بالحقیقت کسی معنی کی وجہ سے. جمیں انہیں اپنے تو چھوٹے نو آکھیا کی میرا پتر تے حقیقی معنی بن تے سکتا ہے، لیکن چونکہ دا پتر ہے نہیں لہذا مجازی معنی مراد ہے کہ یہ آزاد ہے. تو رجوع کیا جائے گا مجاز کی طرف وگرنہ ہو جائے گی کلام لغو. اور اندہ ابی حنیفہ رحمہ اللہ رجوع کیا جائے گا مجاز کی طرف اگرچہ نہ ہو حقیقت ممکنہ فی نفسہا. مثال اس کی جب کہا مولا نے اپنے غلام کو کیا کیا حاضہ ابنی و جملہ حالیہ، حالانکہ غلام بڑا ہے عمر میں مولا سے، تو صاحبین فرماتے ہیں نہیں رجوع کیا جائے گا مجاز کی طرف اندہما، بلکہ کلام لغو کچھ بھی نہیں ہوئے گا، کچھ بھی. یہ مطلب ہے کہ غلام آزاد، یہ مطلب ہے باوجہ محال ہونے حقیقت کے. اور اندہو رجوع کیا جائے گا مجاز کی طرف حتیٰ کہ آزاد ہو جائے گا غلام. او بے خاشیہ جڑا لگے 11 نمبر اور 9 والا پھر پیچھے پڑھ دے سنبل مجاز والا. او نے کیا کہ ابنی کیا کیا حاضہ ابنی، پس قول اس کا حاضہ ابنی مراد اس کے ساتھ حریت ہے. یہ خلیفہ ہے حاضہ ابنی سے مراد اس سے بنوت ہو، یعنی یہ جو لفظ ہے نا حاضہ ابنی اس کے ساتھ مراد کیا لیا ہے؟ حریت. یہ لفظ خلیفہ ہے حاضہ ابنی کا جو جس ابنی سے مراد بنوت ہوتی ہے جی، یہ مطلب ہے. پس آزاد ہو جائے گا غلام اندہو، اس لیے کہ تحقیق پائی گئی ہے وہ شے کہ صحیح ہے استعارہ کرنا بحاظ الکلام، اور وہ کیا ہے؟ وہ مستقیم ہونا اصل کا عربیت کے اعتبار سے جملہ صحیح ہے، اس لیے کہ یہ کلام صحیح ہے اپنے بے عبارت کے ساتھ اپنے ہونے کی حیثیت سے مبتدا اور خبر اور وضع کی گئی اس بات حکم کے لیے، اور تحقیق متاثر ہے عمل بالحقیقت، کیونکہ بوجہ محال ہونے کہ بچہ بڑا ہو سالوں میں اپنے والد سے، لہذا متعین ہے مجاز، تو مراد لی جائے گی اس کے ساتھ اتک بے طریقے ذکر ملزوم مراد لازم، ذکر کیونکہ پیو واسطے پتر غلام نہیں بن سکتا، پیو واسطے نہیں بن سکتا، آزاد ہوتا ہے جی. اور صاحبین کے نزدیک مجاز خلیفہ ہے حقیقت سے حکم کے حق میں، یعنی حکم حاضہ ابنی کا مراد اس کے ساتھ حریت. یہ خلیفہ ہے اس میں بحاضہ ابنی کے حکم سے جس حاضہ ابنی سے مراد بنوت ہے، پس مناسب ہے یہ کہ ہو اصل اپنی جگہ میں صحیح
موجب للحکم علل احتمال بن سکدا ہووے لیکن متاثر ہو جائے عمل حقیقت کے ساتھ کسی عارضے کی وجہ سے، پس رجوع کریں گے مجاز کی طرف۔ لہٰذا اندہما جدو وڈے نو آکھیا سو تو یہ کلام لغو ہے، نہیں آزاد ہوگا اس کے ساتھ۔ بولو چاہ باوجہ ممکن ہونے، اس لیے کہ معنی حقیقی کا ممکن ہونا وہ جو شرط ہے مجاز کی صحت کے لیے، یہ ممکن ہونا اس کلام میں نہیں پایا گیا، اور اس لیے کہ وڈا عمر وچ نے ممکن کے پتر ہوئے چھوٹے دا سنے ہی، تو لہذا مجاز کی طرف رجوع، لہذا غلام آزاد کو سمجھ آئی جے۔ ہوں آشیا پہلے ویکھو ثم المجاز والا سنیا جے۔ جان اس بات کو کہ نہیں خلاف اس مسئلے میں، کتنے ہی عبارت اور پر لینا دیکھ تو جان اس بات کو کہ نہیں خلاف اس مسئلے میں کہ مجاز خلیفہ ہے حقیقت کا، یہ بالاتفاق ہے کہ مجاز خلیفہ ہے حقیقت کا۔ اختلاف یہ ہے کہ کس چیز میں خلیفہ ہے، اس دلیل کے ساتھ بھی خلیفہ کیوں ہے کہ نہیں ثابت ہوتا مجاز مگر معنی حقیقی کے فوت ہونے کے وقت اور متاثر و عمل حقیقت کے ساتھ، کیونکہ خلیفہ کس واسطے بھی کہ مولوی جی معنی حقیقی ہوتے عمل نہیں ہو سکتا تو تائیں مجاز پر رجوع کری دین تو پھر کی بنے ہیں خلیفہ، جدو اصل حضرت صاحب خود موجود ہون تو پھر خلیفہ تو نہیں ہوندا جی۔ اور اس بارے میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ضروری ہے خلیفہ کے ثبوت کے لیے اصل کے تصور سے، کہ اصل کا تصور ہو سکے اگرچہ ممکن ہو یا نہ ہو۔ اور اس بارے میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حقیقت اور مجاز یہ لفظوں کی صفتوں سے ہیں، معنوں کی صفتوں سے نہیں ہیں۔ کون؟ حقیقت اور مجاز کدی صفتاں نے؟ ایک کتاب کندی باس ہو رہی، معنی دی معرف تے حجت دی باس ہو رہی، قرآن پاک یہ الفاظ کی باس ہے کہ قرآن پاک کے الفاظ سے مسائل، حدیث کے الفاظ سے اجماع اور قیاس کے سے مسائل کس طرح ثابت ہوتے ہیں۔ بے حقیقت مجاز الفاظ کے اوصاف سے ہے نہ کہ معنی سے، اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ حقیقت لفظ ہے جو استعمال کیے گا قضاء میں یعنی معنی میں، اور مجاز لفظ ہے جو استعمال کیا گیا فلانے معنی میں، تو وہاں لفظ کا وہاں لفظ بولتے ہیں۔ محض خلاف ہے خلفیت کی جہت میں کہ لفظ بے مجاز خلیفہ جو حقیقت کا ہے تو کس وجہ سے ہے، سنیں۔ پس اندہو مجاز خلیفہ ہے حقیقت سے تکلم میں، کس میں؟ تکلم میں، جملہ صحیح ہوئے، حقیقی معنی اگرچہ نہیں بن سکتا، مجاز برجو ٹھیک ہے جی۔ اور اندہما خلیفہ ہے کس میں؟ حکم میں۔ وضاحت اس کی یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک تکلم بے قولی حاذا اسد، انہیں مولوی جڑا نا کی نا تیرا شیر صاحب حارث، چلو جی، مولوی حارث کو کہا حاذا اسد، کیا کیا؟ اے بولیا کندے واسطے؟ شجاع واسطے، یہ خلیفہ ہے حاذا اسد، تکلم بے قولی حاذا اسد جیڑا کہ شیر واسطے بولیا جاندہ ہے، سمجھا جے؟ حاذا اسد جیڑا بولیا ہے نا بہادر واسطے، اے لفظ حاذا اسد اے خلیفہ ہے اس لفظ حاذا اسد دا جڑا چار ٹنگا والا شیر ہے، شیر دا نہیں خلیفہ، اس جملے دا خلیفہ ہے۔ ایک حاذا اسد نے جملہ ہے، ان دے کولو مراد ہوے رجل شجاع، تے حاذا اسد ان دے کولو مراد ہوے حیوان مفترس، اے جڑا حاذا اسد لفظ جن دے کولو مراد کی رجل شجاع، اے حاذا اسد جملہ خلیفہ ہے اس حاذا اسد دا جن دے کولو مراد حیوان مفترس۔ پئی کھناڈے چ کے کوئی نہیں، فی اس بات اچھا جی۔ اور اندہما کی
اب پیچھے اور پھر ثابت ہو جائے گا حکم بنا کرتے ہوئے تکلم کی صحت پر، جیسا کہ ثابت ہوتا حکم حقیقت میں بنا کرتے ہوئے تکلم کی صحت پر، جیسا کہ جملہ صحیح ہو حقیقی معنی بن سکتا ہوئے عمل کرنا ہے کہ نہیں، ایویں جملہ صحیح ہوئے حقیقی معنی نہ بن سکے تو پھر مجاز و رجوع کرنا ہے جی۔ یہ آگے مذہب کنہ دا اور اندہما ھذا اسد رجل شجاع کے لیے خلیفہ ہے شجاعت کے ثابت کرنے میں اس کے قول ھذا اسد جو کہ ہیکل اور ہیکل حیوان مفترس کے لیے اس بات اسدیت میں صحیحین فرماندے نے ھذا اسد بول کر اس سے جو مراد ہے رجل شجاع، مولوی جی یہ رجل شجاع خلیفہ ہے، ھذا اسد بول کر مراد حیوان مفترس اس حیوان مفترس کا، سمجھیے کہ ھذا اسد بول کے تے مراد کی لئیے اے رجل شجاع جڑا مراد ہے نا یہ خلیفہ ہے کندہ، ھذا اسد بول کے جدو مراد کی لویے حیوان مفترس کا، اے حکم کا خلیفہ، سمجھیے جی۔ ھذا والمراد یہ مراد ہے مجاز کے حکم کی خلفیت سے، حکم حقیقت کے حکم سے اندہما، سمجھ آگی جی۔ الآخر ہوگی لمبی گل، خلاصہ انہیں سے کہ امام صاحب کے نزدیک مجاز خلیفہ ہے کس کا؟ حقیقت کا، کس میں؟ لفظ میں، اور صاحبین کے نزدیک مجاز خلیفہ حقیقت کا حکم کے حق میں، سمجھ آئی جی۔ صاحبین فرماندے نے کہ حقیقی معنی ممکن ہوئے تے کسی وجہ تو مراد نہیں لیا گیا، ہون مجاز و رجوع تے جی حقیقی معنی بن ہی نہیں سکتا تے امام صاحب فرماندے نے جملہ ٹھیک ہونا چاہیے، حقیقی معنی بنے تے کسی وجہ تو نہیں عمل ہویا تے مجاز و رجوع تے بالاتفاق ہو گیا، حقیقی معنی بن ہی نہیں سکتا، جملہ ٹھیک ہے ہون بھی مجاز وال تے وہ مثال بنی ہے بھی غلام چھوٹا تے مولا نہ غلام وڈا تے مالک چھوٹا تے نے انہوں وڈے نو کیا کہ میرا پتر ہے، صاحبین آندے نے جملہ لغو ہے کی ہے، امام صاحب فرماندے نے جملہ ٹھیک ہے، لہذا اتنے حقیقت اگرچہ ممکن نہیں لیکن جملہ تو ٹھیک ہے نا، لہذا یہ خلیفہ ہے اس جملے دا تے لہذا یہ کی ہو جائے گا غلام آزاد ہو جائے گا، ہویا گزارا کہ کوئی نہیں، چلو